کاشا کون سی حدیث بتائی تھی میں نے یاد کرنے کے لیے؟ کامل ایمان والا دیکھے اخلاق اچھی ہے. کامل ایمان والا دیکھے اخلاق اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور وکیل کون سی حدیث تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جس سب سے اچھے اخلاق ہونے وہ آپ کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ اور میرے سب سے زیادہ قیامت کے میں قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور ایک حدیث عبدالرؤف آپ بتاؤ. اچھے اخلاق والے شخص کا مرتبہ اتنا ہے کہ ایک شخص پورا دن روزہ رکھے اور پوری رات عبادت کرے کے برابر. ہاں ٹھیک ہے. یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی اتنی بڑی عبادت کرنے والے کا ثواب اور درجہ حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک آدمی ساری رات عبادت میں ہو، سارا دن روزے سے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے آخرت میں اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے. سدیم اس پر صدقے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. ابراہیم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے وہ پسند ہے جن کے اخلاق کیا ہو بھائی، اچھے ہو، اور برے اخلاق والے اللہ کو ناپسند ہے. بلال جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہارا حق نہ دے اسے اس کا حق ہے. مشکل، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسی تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے حدیث کے اندر آتا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر لوں. یعنی اچھے اخلاق کی جو بلندی ہے وہ تمہیں بتلاؤں اور اس پر خود بھی قائم ہو اور تمہیں بھی اس پر قائم رہنے کا سبق دوں. نبی علیہ السلام کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم اخلاق بنا کر بھیجا. آپ اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حدیث کا ترجمہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق تمہیں سمجھاؤں، تمہیں بتلاؤں، اس کی تکمیل کروں. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق. ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. فرمایا کہ میزان جو عمل ہے، ترازو ہے، اس میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگوں جنہوں نے حج کیے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے کثرت سے روزے رکھے ہیں، بڑی بڑی عبادت کی ہے، لیکن فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. آپ اندازہ لگائیں نیکی کتنی ساری شکلیں ہیں، کتنے سارے راستے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہے. کہ اچھے اخلاق کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے، فرمایا کہ اس سے زیادہ وزنی قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے کوئی عمل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق. کہ بے شک اللہ تعالی خود بھی نرمی فرمانے والے ہیں اور اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ لوگ بھی نرمی کریں. دیکھیں نا اللہ کی شان، اللہ کتنی قدرت والے ہیں. ہاں، اور اللہ تعالی کیا کچھ نہیں کر سکتے، جو چاہتے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے اللہ کے کتنے بندے ہیں جو نافرمان ہیں، صبح سے شام تک غفلت میں زندگی گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے درگزر کرنے والے، بہت معاف کرنے والے، نرمی کرنے والے، بندوں سے بہت محبت کرنے والے، اور اس بات کو پسند کرتے اللہ کہ بندے بھی اللہ کی اس صفت کو اختیار کریں. بندے بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اختیار کریں. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث ہے
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو. معاف کرنا اللہ کی صفت ہے نا، درگزر کرنا، برداشت، صبر کرنا، ہاں، بلا دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کی صفات. فرمایا اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو. اللہ کو بندے پسند ہے جو نرمی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی ہی شان، ہی صفت ہے. چھٹا پارا ہے نا، چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. لا يحب اللہ، کیا کہ برائی زبان سے بیان کی جائے. لوگوں کی برائیاں زبان سے بیان، برائی ہو ان میں لیکن تم انہیں بیان کرو، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. کس کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں، کس کے اندر خامیاں نہیں ہیں. خامیوں سے کمزوریوں سے پاک تو اللہ کے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے تمہارے رب کو کہ تم لوگوں کی برائیاں زبان سے بیان کرتے رہو اور اس کا اعلان کرتے رہو. الا من ظلم، ہاں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظلم کو بیان کر دینا، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. تم پر کسی نے زیادتی کی ہے، تمہارا پیسہ کھا لیا ہے یا تمہارا حق مارا ہے یا اور کوئی ایسی زیادتی کی ہے، تمہارے ساتھ ناجائزی کی ہے، اسے اگر تم بیان کر دے تو یار فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، پھر تمہارا حق ہے، ظلم ہوا ہے، تم پر مظلوم ہو تم. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء. فرمایا کہ اگر تم بھلائی کو، نیکی کو ظاہر کرو، ان تبدو خیرا او تعفو، آگے کس طرح ہے عن سوء، یا برائی سے درگزر کر لو. اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو، نیکی کو ظاہر کرو، یہ اللہ کو پسند ہے. یا برا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کوئی برائی ہوئی ہے، اسے تم معاف کر دو، درگزر کر دو، تو یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ نیکی کو ظاہر کرنا، دوسرے کی اچھائی بیان کرنا. اور کیا پسند ہے؟ برائی کو چھپا لینا، اس کو پردہ ڈال دینا، برائی کے بدلہ معافی سے دے دینا. اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، تمہارا اللہ بھی تو ایسا ہی ہے نا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا، کیا مطلب؟ کہ اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے. تم تو اللہ کے بندے ہو، اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے. باوجود فرمایا قدیرہ، قدرت بھی رکھتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. اللہ نے دونوں صفات بیان فرما دیا. پہلی صفت کیا ہے؟ عفوا، کیا مطلب؟ معاف کرنے والا. بھئی کبھی کبھی آدمی معاف کرتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. اللہ فرما رہے قدیرہ، میری شان یہ میں کر بھی سکتا ہوں، بدلہ لے بھی سکتا ہوں، قدرت والا ہوں، باوجود قدرت کے معاف کرتا رہتا ہوں. تو فرمایا تم بھی اللہ کی اس شان کو اختیار کرو، اللہ کی صفت کو اختیار کرو، تم تو اللہ کے بندے ہو. ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کل، اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی فرمانے والے ہیں اور بندوں سے بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ نرمی کا معاملہ کرے ہر کام میں، ہر معاملے میں. پہلی حدیث میں نے بیان کی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجے اس لیے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تمہیں تعلیم دوں، اس کی تکمیل کرو. یہ حدیث رکھنا یاد بھائی، عادل محمد عادل، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. دوسری حدیث بیان ہوئی تھی کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ میزان عمل میں بندے کے حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی قیامت کے دن. یہ حدیث یاد رکھے گا بھائی. اسد بول، ٹھیک ہے نا، آپ اسد بول یاد رکھے گا. اور تیسری حدیث بیان ہوئی تھی ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی فرمانے والے اور نرمی کو پسند کرتے ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے. یہ حدیث یاد رکھیں گے بھائی محمد عثمان،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام ایک واقعہ تمہارے سامنے پیش کر دوں. احد کا واقعہ بلانا بھائی دونوں کو. احد کا واقعہ ٹھیک ہے نا. احد کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا یا پھر آپ کے سامنے بتا دو, نبی علیہ السلام پر بڑی تکلیف آئی تھی, بڑی آزمائش آئی تھی, ہے نا. سنا ہے نبی علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا, اور نبی علیہ السلام کی گال مبارک کے اندر جو ہے خول کے کڑے گھس گئے تھے. اتنے وہ شدید اندر انہوں نے جگہ پکڑ لی تھی کہ وہ نکل نہیں رہے تھے ہاتھ سے. دانت سے نکالے, صحابی نے ہر ایک کڑے کے ساتھ اس صحابی کا دانت گرا ہے. اتنی سخت آزمائش آئی. نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور گر گئے تھے. کفار نے یہاں تک کسی شیطان نے یہ نعرہ بھی لگایا نبی علیہ السلام معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملتے جلتے تھے, بڑے خوبصورت صحابی تھے. حضرت مصعب بن عمیر وہ شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں. بڑے خوبصورت شہزادے تھے خاندان, اور اپنے خاندان کے لاڈلے تھے. انہوں نے دین قبول کیا تھا, بڑی آزمائش آئی تھی تو یہ شہید ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام سے چہرہ ملتا تھا ان کا, تو یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی. صحابہ کرام بھی یہ اعلان سن کر ہمت ہار گئے. اب اتنی سخت آزمائش آئی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ فرمایا. نبی علیہ السلام ہوش میں آئے. اس دوران صحابہ کرام نے اتنی ساری تکلیفوں کے عالم میں فرمایا, عرض کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بددعا کر دیں, یہ ہلاک ہو جائے. تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ, تو مجھے اللہ نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں لوگوں کے لیے رحمت بنوں, ان پر بددعا نہ کروں. آپ نے دعا کی, آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہ انہیں ہدایت دے, ان پر رحمت فرما, انہیں معاف کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے, معاف کرنا, درگزر کر دینا. انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یہ بھی یاد رکھنا, یہ یاد رکھے گا بھائی معاویہ, ٹھیک ہے نا. انس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے, آپ کو پتا ہوگا, نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے. 10 سال خدمت کی ہے. والدہ نے پیش کر دیتے عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کا بچہ ہے. نبی علیہ السلام کی نظر اللہ کی طرف سے طے تھا, زندہ نہیں رہی, تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت رہتے تھے. چھوٹے سے بچے تو بچے ہوتے ہیں, ناسمجھی کا زمانہ تھا, تو کبھی کبھی نبی علیہ السلام کوئی بات کر دیتے, کسی کام سے کہتے, باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاتے. چھوٹے بچوں کو تو یہ ہوتا ہے نا, میں کسی کو بھیجوں, ظاہر ہے بچوں کو دیکھ رہا ہوں کوئی کھیل رہا ہوں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اور نبی علیہ السلام انتظار کرتے, انس آئے نہیں, کیا وجہ ہے, خود باہر نکل کے دیکھتے دیکھتے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا, اہم کام سے نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں, لیکن وہ کام میں تاخیر کر رہے ہیں, کھیل میں مشغول. اتنا سارا عرصہ نبی علیہ السلام اس وقت بھی ان کو غصہ نہیں فرماتے, خود فرماتے. کوئی اور کہتا تو کہتے ہو سکتا ہے بعض زندگی کے حصے سامنے نہ ہو, خود فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال میں فرمایا ایک بار مجھے اف نہیں کہا آپ نے, ایک بار مجھے ڈانٹا نہیں, اور نہ کبھی زندگی میں کوئی کام ایسا جو کرنے کا کہتے میں نہ کرتا, مجھے یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں نہیں کیا, یا کوئی کام نہ کرنے کا ہوتا یہ مجھے منع کیا ہوتا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا, میں وہ کر لیتا. تو آپ کام کرنے کے باوجود نہ کرنے والے کام پر آپ نے یہ نہیں فرماتے کہ تم نے یہ کیوں کیا, پیار سے محبت سے دوبارہ فرماتے بیٹا یہ کام نہیں کرو. حالانکہ پہلے منع کیا ہوتا, دوبارہ وہ کام کرتے, یہ نہیں کہ میں نے پہلے تو منع کیا پھر کر لیا, نہیں بیٹا یہ کام نہ کرو. یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہے. خود فرماتے 10 سال کتنا بڑا عرصہ ہے, 2-4 دن ہو, ہفتہ ہو, مہینہ ہو, آدمی سمجھ میں آتی, لیکن نبی علیہ السلام کے اخلاق, جن کی اخلاق کی تعریف اللہ نے فرمائی, اور جو زخم کھا کے لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے, تو ان کی شان یہ تھی. تو ہم بھی نبی علیہ السلام والے اخلاق اختیار کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. یہ 4 احادیث یاد رکھنا, یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سنوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.